ادھر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب الاوائل اٹھا لیں ابن ابی عاصم کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلا شخص، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، پہلا شخص اس امت میں جنہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ ان کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہوا تھا دعا کی وجہ سے۔ میں تو دعا ہی کہوں گا نا، میں بدعا تو نہیں کہہ سکتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز محمد عطا اللہ چکڑالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ عرصہ حاضر نہیں ہو سکا، اس کی وجہ کچھ دینی مصروفیات تھی۔ آج سے پھر اسی سلسلہ کو لے کر، جو سلسلہ ہم نے تعاقب دشمنان صحابہ، خصوصاً دشمنان امیر معاویہ اور مرزا محمد علی جیلمی کے نام سے شروع کیا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دشمنان کو جواب دینے کے لیے جو سلسلہ ہمارا شروع ہوا، الحمدللہ اس کا بڑے فوائد سامنے آئے اور بہت سارے لوگوں نے توبہ طائب کر لی ہے بغض صحابہ سے اور راہ راست پہ آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے۔ آج سے پھر ہم اسی سلسلہ کو شروع کریں گے اور تمام کے تمام اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے یہ خادم ہر وقت انشاءاللہ حاضر ہے۔ آج جو آپ کو کلپ سماعت کیا آپ نے سنا، ایک روایت کو لے کر مرزا جیلمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرنا چاہتا ہے، اور اس شخص کا کام یہی ہے اور اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرنا اور ان کے خلاف زہر کو اگلنا، ان کے خلاف بولنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بغض اس کے ذہن میں اتنا کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے، اسے کوئی بابے کی بات مل جائے تب بھی یہ معاف نہیں کرتا، اسے بھی غنیمت سمجھتا ہے۔ یہ کہتا تو ہے نا کہ بابوں کی نہیں مانتا۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق آپ اس کی کلپ سماعت کریں، میرے پیج پہ بھی موجود ہے۔ اس کو حضرت امیر معاویہ کے متعلق کسی بابے کی بات مل جائے، اس کا جو بڑا بابا ہے ابو مخنف، لوط بن یحییٰ کلبی، باقی یہ اس کے بابے، جہاں سے اسے بات مل جائے وہ بات حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس نے زہر کو اگلنا ہی اگلنا ہے۔ اسی طرح اسے کوئی ضعیف روایت مل جائے اس کو بھی پیش کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف۔ اب آپ نے جو روایت اس نے پیش کی آپ نے سنی، ایک روایت کو پیش کرتے ہوئے یہ الاوائل ابن ابی عاصم کا اس نے حوالہ دیا، حالانکہ وہاں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے خطبہ دیا، اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کھانے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا تھا۔ اگر ہے تو ہم مرزا جیلمی کے تمام حواریوں سے اور تمام ماننے والوں سے کہتے ہیں کہ وہ پیش کرو، حوالہ پیش کرو، وہ کتاب کا حوالہ پیش کرو، ہمیں حوالہ پیش کرو۔ کبھی بھی حوالہ پیش نہیں کریں گے، یہ بات موجود نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مصنف ابن ابی شیبہ سے حوالہ اس نے پیش کیا، اور میں ایک اور بات یہاں عرض کر دیتا ہوں
کہ یہ کہتا ہے کہ میں دعا کہوں گا بد دعا تو نہیں کہوں گا. یہ اشارہ کیا ہے ایک روایت کی طرف جو کہ مسلم میں 2604 نمبر کی روایت ہے، جس کا جواب میں تفصیلی ریکارڈ کروا چکا ہوں اور وہ میرے پیج پہ موجود ہے. اسی پیج پہ آپ کو مل جائے گا. وہ میرا ریکارڈ ہو چکا ہے اس حدیث کے متعلق، اس روایت کے متعلق. اب اس نے مسلم کی ایک روایت کو لے کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ امیر معاویہ کو بلا لاؤ، تو انہوں نے امیر معاویہ کو بلانے کے لیے وہ کھانا کھا رہے تھے. تو وہاں حالانکہ وہاں لفظ ہے ہوا یاکلو، کہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کھانا کھا رہے ہیں. وہاں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. دوسری بات، اصل روایت جو مسند میں تھی، مسند احمد میں تھی، وہاں سے اس نے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش کی. اصل روایت کے الفاظ وہاں ہیں، وہاں لاش بالاؤ بتراؤ کے الفاظ موجود نہیں ہیں. 2100 وہاں روایت مسند میں جہاں آتی ہے 2150 نمبر کی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں لاش بالاؤ بتراؤ کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں. تو یہ چونکہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اس کو دشمنی ہے، تو اس نے اپنی دشمنی کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے کہیں سے کسی راوی کی بات مل جائے، وہ بات کو جو بھی راوی گڑبڑ کرتا رہے، اس نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف اس کو پیش کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ روایت جو اس نے پیش کی کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جانتا ہے یہ ضعیف روایت ہے، اسے پتہ ہے یہ جھوٹا کذاب آدمی، اسے شرم نہیں آتی یہ روایت پیش کرتے ہوئے کہ یہ روایت جو اس نے پیش کی 35735 نمبر کی، اس کی سند آپ دیکھیں عن مغیرہ عن الشعبی. مغیرہ جو یہاں میرے پاس ہو، یہ علامہ مزی کی تہذیب الکمال ہے، علامہ مزی کی، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مغیرہ بالمقسم الزبی، اس کے متعلق ہو. یہ میرے پاس جو جلد ہے، جلد نمبر 7 ہے، اس کا صفحہ 202 میں اسے مدلس لکھا ہے. اور یہی میرے پاس یہ تہذیب و تہذیب ہے ابن حجر کی، جس کی جلد نمبر 4 ہے. اس میں بھی ابن حجر نے صفحہ 138 پہ کانا یدلس ہو، اس کو مدلس لکھا ہے. اسی طرح ابن حجر نے طبقات میں بھی اسے مدلس لکھا ہے، اور اسی طرح امام نسائی نے بھی اسے. اور یہ مدلس تدلیس کرنے والا راوی، یعنی جو ضعیف روایت ہے، ان سے روایت کر رہا ہے. جب بھی مدلس ہو، کوئی بھی راوی ان سے روایت کرے تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے. جبکہ ان سے روایت کر رہا ہے مغیرہ، تو اس لیے اسے پتہ تھا یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس جھوٹے کذاب نے اس روایت کو پیش کر کے صرف اور صرف اپنا بغض اکھلا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو سننے والوں کو کہ خدا نہ اپنی عاقبت کو برباد نہ کیجئے، اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے. آپ تحقیق کریں، جتنی روایات بھی یہ پیش کرتا ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق یا کسی صحابی کے متعلق، تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں. آپ کسی روایت کو آپ پرکھیں، آپ دیکھیں یہ جھوٹا جب یہ جانتا ہے کہ ان کے ساتھ مدلس راوی جو مدلس ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہے جب تک سوا کی وہ تصریح موجود نہ ہو، تو یہ روایت پیش کر رہا ہے، اسے علم تھا. لیکن اس جھوٹے کذاب نے حضرت امیر معاویہ پہ جھوٹ بولتے ہوئے اس نے اپنے بغض کو اگلا ہے. تو میں عرض یہ کروں گا کہ تمام حضرات سے جو نوجوان سنتے ہیں، اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو سنواریے اور اس صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں لائیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کے بغیر آپ کا ایمان مقبول نہیں ہے. یہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لائے. تب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
تو اگر ایسا ایمان ہوگا تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔